بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آئیے میں ترمذی شریف کی سب سے پہلی حدیث آپ کے سامنے گوش گزار کر رہا ہوں۔ پہلی حدیث، طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی، یہ پہلی حدیث ہے، اور اس حدیث کو راوی کیا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حدیث کے راوی ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی اور حرام مال سے صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ ایک ہی حدیث میں دو بڑی اہم باتیں، طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی اور حرام مال سے صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ امام ترمذی فرماتے ہیں اس باب میں یہ حدیث اصح اور احسن ہے۔ ایک قول کے مطابق زید بن اسامہ بن عمیر الحزلی نے بھی اس حدیث کو راوی کیا ہے۔ اس بارے میں ابو الملیح نے اپنے والد سے، ان کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس سے روایات کو منقول کیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، لفظ قبول دو معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ نمبر ایک، قبول بمعنی صحت، جب کسی عمل کی شرائط پائی جائیں اور کوئی چیز موانع آ جائے تو قبول بمعنی صحت ہوگا، یعنی کہ جیسا کہ بڑی مشہور حدیث ہے، لا تقبل صلاۃ جائز الابخمار، یعنی کہ کسی بالغ عورت کی نماز اوڑھنے کے بغیر قبول نہیں کی جا سکتی۔ یہ مسلم شریف کے مشکات شریف کے اندر یہ حدیث ہے کہ یہاں قبول بمعنی صحت ہے، یعنی سر چھپائے بغیر بالغ عورت کی نماز درست نہیں ہوگی۔ نماز ہو جائے گی لیکن درست نہیں ہوگی۔ قبول بمعنی رضا، ایسا عمل جو اللہ تعالیٰ کے یہاں پسندیدہ ہو، جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے، تو وہاں قبول بمعنی رضا یعنی خوشنودگی ہوگا۔ اس سلسلے میں بھی مشہور روایت موجود ہے مشکات شریف کے اندر، جو کسی کاہن کے پاس گیا تاکہ اس سے کچھ معلومات حاصل کرے تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں کی جاتی، اللہ اس سے راضی نہیں ہوتا۔ حضرات گرامی قدر، میں نے قبول کے حوالے سے دونوں چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیں، تو لہٰذا جو نماز طہارت کے بغیر پڑھتے ہیں ان کی نماز نہیں ہوتی، ان کو نماز جو ہے دوبارہ لوٹانے کا حکم ہے، نہ یہ کہ اس کے حوالے سے کوئی حیل و حجت بیان کی جائے۔ امام عامر شعبی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ ہے کہ یہاں حدیث میں لفظ صلاۃ سے مراد صلاۃ کاملہ ہے، جس میں قیام، قرات، رکوع، سجود، قعدہ، تشہد سب امور شامل ہیں۔ ان اوصاف کی حامل صلاۃ نماز پنجگانہ، نماز جمعہ، نماز عیدین، نماز وتر اور سنت موقدہ وغیر موقدہ وغیرہ نمازیں ہیں جو طہارت کے بغیر قبول نہیں کی جاتی۔ البتہ صلاۃ ناقصہ، یعنی جن میں قیام، رکوع اور سجود وغیرہ نہ ہو، مثلا نماز جنازہ جس میں صرف قیام تو ہوتا ہے لیکن دیگر ارکان نہیں ہوتے، سجدہ تلاوت جس میں نماز کا صرف ایک رکن پایا جاتا ہے، یہ دونوں اس سے خارج ہیں، ان دونوں کے لیے طہارت شرط نہیں، اور انہیں بغیر طہارت کے بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ یعنی کہ اس حوالے سے امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول موجود ہے۔ حضرات گرامی قدر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا نقطہ نظر یہ ہے
وہ فی الحال نماز ادا کرے گا، آئندہ اس کی قضا نہیں کرے گا۔ انہوں نے اس ارشاد ربانی سے استدلال کیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی انسان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ اب اگرچہ یہ جو ہے بات، اگر بندہ ایک بیمار ہے، بیماری کی حالت میں یا اس کو پانی نقصان دہ ثابت ہوتا ہے، تو اس حالت میں اگرچہ اس نے ایسے ہی نماز پڑھ لی ہے تیمم کر کے یا دیگر، تو اس کو لٹانے کا حکم نہیں ہے بعض صحت کے۔ یہ ہے اس کی دلیل، نہ یہ کہ اس کو یہ لے لو جی بس بغیر بس ٹھیک ہے جی نماز ہو سکتی ہے، نہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے، اس لیے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها انہوں نے یہ استدلال کیا، وہ اس لیے کیا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ ہے ایسا شخص فی الحال نماز نہیں پڑھے گا بلکہ آئندہ اس کی قضا کرے گا۔ آپ نے اس حدیث سے استدلال کیا کہ طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں کی جاتی، جب وہ ناقابل قبول ہے تو پھر پڑھنے کا بھی کوئی فائدہ ہی نہیں، بلکہ آئندہ اسباب حاصل ہونے پر اس کی قضا کی جائے گی۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ یقیناً آپ کو اس چیز کی سمجھ آئی ہوگی۔ دعا ہے اللہ رب العالمین میری آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔